عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک خوبصورت نعمت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ آج کے اس بابرکت دن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ یعنی آج کے دن میں خون جانور کا بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ آج کے دن میں جو اللہ اپنے بندوں کا عمل پسند فرماتا ہے وہ قربانی کا خون ہے جو اس کے نام پر بہایا جاتا ہے، اس کی رضا کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے میرے حبیب آج کے دن میں نماز پڑھیے اور پھر قربانی کیجئے، میرے نام پر قربانی کیجئے۔ تو آج کے دن میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کیا آقا ہمارے لیے کوئی اس میں فائدہ ہے؟ یعنی بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر جانور خریدا جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے اس میں؟ فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتی ہے، کیونکہ اون کثیر تعداد میں ہوتی ہے، زیادہ گاڑی ہوتی ہے، اون کے بال عام بالوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں پر اون ہوتی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے ہاں کمی نہیں کسی چیز کی۔ وہ اگر عام بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے تو وہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اچھا غور فرمائیں، حضور نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ سارے بولیے ذرا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ قربانی کیوں لازم قرار دے دی گئی؟ کیوں حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد، اے میرے باپ، جو حکم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کر لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صابروں میں سے ہوں گا، یعنی میں صبر کرنے والا ہوں گا، اف تک نہیں کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیں گے اور میں بخوشی اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جمعے پر میں نے یہاں تک بات کر لی تھی کہ سیدہ ہاجرہ سے نکاح ہوا اور دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے آئے تو اللہ نے آپ کو بہت مال دیا، آپ کو بہت مال دیا، اور آپ کی وجہ سے فلسطین کے باسیوں کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔
اللہ کے نبیوں کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں. جہاں اللہ کا نبی بیٹھ جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. تو جب ابراہیم نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھا تو رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. ابراہیم کو تو بے شمار دولت ملی، مال ملا، بے شمار ملا. مشہور واقعہ آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ آپ اکثر مہمانوں کو ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتے تھے. لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کھانے کے وقت میں آپ رستے پر کھڑا ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کھانا کھلایا کرتے تھے. مہمان نواز تھے آپ بہت. آپ قربانی اکثر کیا کرتے تھے. قربانی کا شوق تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اس کی بنیاد بتا رہا ہوں کہ کیوں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر. اس کی بنیاد بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو. آپ کو شوق تھا قربانیاں کرنے کا. آپ نے ایک مرتبہ 500 بکریاں اللہ کے رستے میں اکٹھی قربان کر دی. پھر ایک مرتبہ آپ نے 300 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کر دیے. اسی طرح پھر ایک مرتبہ 300 گائے اللہ کے نام پر قربان کر دی. لوگوں نے دیکھا، معاشرے کے اندر رواج ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی. تو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے باتیں کی، کہنے لگے کہ یہ ابراہیم اتنی قربانیاں دے رہا ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس اور یہ سارا مال قربان کر دیتا ہے اور گوشت تقسیم کر دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا مال کیوں ضائع کرتا ہے؟ تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ قربانیاں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تم میرا چرچا کرو، میرا نام لو اور تمہاری نظر میں میری اوقات بڑھ جائے، میری اہمیت بڑھ جائے، یا تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ ابراہیم بہت سخی ہے. نہ، میں اس لیے قربانیاں نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کے نام پر کر رہا ہوں. اور یہ تو جانور ہیں، اگر اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہوتی تو میں اسے بھی رب کے نام پر قربان کر دیتا. یہ جملہ فقط اتنا کہا. اس وقت اولاد نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے کی بات ہے، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. تو آپ قربانیاں کرتے تھے، لوگوں نے باتیں کی تو آپ نے کہا یہ تو جانور ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں. اگر اللہ نے مجھے اولاد دی ہوتی تو میں اسے بھی رب کے نام پر قربان کر دیتا. اچھا ایک بات اور سن لیجئے، یہ امت مصطفیٰ کی خوش نصیبی دیکھیں آپ، اس پر میرے رب کی کرم نوازی دیکھیں. ہم پھر بھی کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، کتنے ہم بدبخت ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جانور ذبح کرتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اور خود نہیں کھاتے، حکم نہیں خود کھانے کا. کیا کرتے ہیں؟ یا چٹیل میدان کے اندر اکٹھا کر دیتے ہیں یا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھتے ہیں. اور اس وقت آسمان سے آگ آتی ہے اور آ کر یا تو اس گوشت کو جلا دیتی ہے یا اچک کر آسمانوں پر لے جاتی ہے. یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ تھا. یہ اس وقت اس طرح پتا چلتا تھا کہ کس بندے کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی. اچھا غور فرمائیں کہ یہ بھی کتنی شرمندگی والی بات تھی کہ جس کے گوشت کو آگ جلا دیتی یا اچک کے لے جاتی تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے، اور جس کی قربانی کے گوشت کے لیے آسمانوں سے آگ نہ آتی تو سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی. یعنی دنیا میں وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا، اس کو دنیا کے اندر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو بدبخت آدمی ہے، اس کی تو قربانی قبول نہیں ہوئی. اس قدر ذلالت اور شرمندگی کا سامنا اس بندے کو کرنا پڑتا. لیکن امت مصطفیٰ غور فرمائیں، میرے رب نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. فرمایا اے میرے حبیب کے غلاموں، نہ تمہارے جانور مجھے پہنچتے ہیں، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کی ہڈیاں مجھے پہنچتی ہیں، نہ ان کا خون مجھے پہنچتا ہے. یہ تم ہی ذبح کرو، تم ہی کھا جاؤ، مجھے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ تم ہی ذبح کرو اور تم ہی کھا جاؤ، تمہارے لیے ہی ہے. لیکن ہوگا کیا؟ کھاؤ گے تم، ذبح تم کرو گے، لکھا جائے گا مولا تیرے نام پر قربانی کی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو جانور ہیں، کچھ بھی نہیں. اگر میرے رب نے مجھے اولاد دی ہوتی تو میں اسے رب کے نام پر قربان کر دیتا. کیا کرتا؟ بولو رب کے نام پر. ٹائم پورا ہو گیا ہے، پڑھا لوں عید ہیں؟
کوئی پتہ نہیں آئی صاحب، بڑے خطرناک لوگ ہیں، بعد میں باہر جا کے کہیں گے کہ 7 بجے کا مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا جی تو اوپر کر گئے ٹائم۔ یہ پھر مولویوں کی خیر نہیں ہوتی، بیچارے 5 منٹ پہلے آ جائیں پھر رولا ہے، 5 منٹ اوپر کر لیں پھر رولا ہے، تو مولوی کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال ذرا اگر اجازت دو صاحب تو میں تھوڑی سی بات آگے کر لوں، ذرا بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر پیچھے تک سبحان اللہ کہو، پتہ چلے مجھے۔ اچھا اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک، اللہ اکبر۔ عرض کیا مولا اگر تو اولاد دیتا تو میں اسے بھی تیرے نام پر قربان کر دیتا۔